اسی طرح نماز جمعہ کی شرائط میں سے اہم شرط دو منعقد ہونے والے مقامات جمعہ کے درمیانی مسافت بھی ہے۔ وہ دو مقامات کہ جن پر نماز جمعہ منعقد ہوتا ہے، ان میں مخصوص مسافت یا فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کہ جن کے نزدیک مسافت شرط نہیں ہے، جیسا کہ حضرت آیت اللہ نجفی دام ظلہ ہیں، تو ان کے نزدیک تو مسافت شرط نہیں ہے، تو وہاں مسافت کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جن کے نزدیک نماز دو منعقد ہونے والے نماز جمعہ کے درمیان مسافت شرط ہے، ضروری ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسافت کا لحاظ رکھیں، مخصوص فاصلے کا خیال رکھیں۔ اگر اس مخصوص فاصلہ کہ جو حضرت آیت اللہ سیستانی دامہ ظلہ کے نزدیک تقریباً 5.5 کلومیٹر ہے، دو مقامات جمعہ کے درمیان 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو دو مقامات جمعہ کے درمیان 5 کلومیٹر کا فاصلہ 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ضروری ہے، اس سے کم پر منعقد ہونے والا نماز جمعہ اگر تو دونوں ایک ہی وقت میں، یعنی ایک ہی وقت میں تکبیرۃ الاحرام کہی جاتی ہے، تو دونوں نماز جمعہ باطل ہے، کسی کا نماز جمعہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حرام ہے منعقد کرنا۔ باطل ہونے کے ساتھ ساتھ انعقاد حرام ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور نماز ظہر بھی ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان میں سے جو پہلے یہ جمعہ شروع کر لے گا، یعنی ابتدا کر لے گا، یعنی تکبیرۃ الاحرام پہلے کہہ لے گا اور دوسرا بعد میں کہے گا، یعنی کم مسافت والے جو ہیں، جو 4 کلومیٹر کی یا 5 کلومیٹر کی مسافت پر ہیں، اگر جو پہلے ادا کرنے والا ہے یعنی تکبیرۃ الاحرام کہنے والا ہے یا شروع کرنے والا ہے، اس کا نماز جمعہ درست ہے، صحیح ہے، ان کو نماز ظہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ انعقاد حرام ہے۔ اور جو دوسرے ہیں ان کا نماز جمعہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ باطل بھی ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف خدا را خاص طور پر توجہ کی جائے، وہ عبادت کیسی عبادت ہے کہ جس میں دوسرے مومنین کو نیچا دکھایا جائے، دوسرے مومنین کے ساتھ مخاصمت اور دشمنی کی جائے۔ یہ کیسی عبادت ہے کہ جس میں منمانی اور ہٹ درمی کی جائے۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ خدا کے نام پر اپنی ذاتی رنجشوں کو دور کیا جائے۔ یہ لوگ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گزارش ہے کہ جو بندہ ضد کر رہا ہے، آپ ضد کرنے والے کو ضد کرنے دیں۔ آپ کی شرافت، آپ کی نجابت، آپ کے اسلام اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حرام سے بچیں اور آپ بیٹھ جائیں، آپ ہتھیار پھینک دیں۔ اسلام کی خاطر یہ ہتھیار پھینکنا آپ کی عزت اور وقار کا سبب ہے، آپ کے تقوی کا سبب ہے۔ انما عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بلند اور برتر اور مقرب بندہ وہ ہے کہ جو متقی ہے۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں۔ اگر اس کو دنیا میں وہ عزت چاہتا ہے تو اس کو لینے دیں، اگر وہ ہٹ درمی پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ اس لیے خدا را اسلام و ایمان اور مذہب کی بقا کی خاطر آپ ہتھیار پھینک دیں، اور یہ آپ کی شرافت، نجابت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ دو مقامات ہے جمعہ کے درمیان ضروری ہے۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان دو مقامات جمعہ کے درمیان دو راستے ہوتے ہیں، ایک نہیں دو راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس کی مسافت پوری ہوتی ہے، ایک راستہ وہ ہے کہ جس کی مسافت پوری نہیں ہوتی۔
شرط یہ ہے کہ وہ مسافت، وہ جو رستہ ہے، وہ والا رستہ درمیان والا، یہ والا رستہ استعمال میں ہو، عام طور پر لوگوں کے استعمال میں ہو، وگرنہ اللہ کی زمین ہے جہاں سے دل کرے بندہ گزر سکتا ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ استعمال میں ہو رستہ۔ اب دونوں رستے اگر استعمال میں ہیں، اب کچھ زیادہ استعمال میں ہے تو کچھ کم استعمال میں ہے، لیکن استعمال میں ہے، اور ایک رستہ ان میں سے پورا سفر کرتا ہے اور دوسرے کا فاصلہ کم ہے، تو اگر یہ صورتحال ہو کہ ایک کا فاصلہ پورا ہو اور ایک کا کم ہو، تو اس صورت میں بھی دونوں مقامات جمعہ پر نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ صرف ایک ہی کا درست ہوگا کہ جو پہلے ادا کرے گا، بعد میں ادا کرنے والے کا نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر رستہ ایسا ہے کہ جو عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، تو پھر دونوں کا جو اس ایک کی بنیاد پر، یعنی وہ رستہ کہ جس کی مسافت نہیں بنتی وہ کم ہے، اور وہ ایسا رستہ ہے کہ جس کو عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، ادھر یہ رستہ جو پورا ہے، جس کی مسافت پوری ہے، اس کو عام طور پر اس مقام سے اس مقام تک جانے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پر پھر مسافت پوری ہے اور دونوں مقامات کا نماز جمعہ بھی درست ہے۔ اور یہ جو مسافت کی شرط ہے، یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، بلکہ شافعیہ، امام شافعی کے ماننے والوں کے نزدیک بھی نماز جمعہ کی صحت کی شرط ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس جہاں نماز جمعہ ہو رہا ہے اس سے پہلے یا اس کے قریبی علاقے میں کوئی جمعہ دوسرا منعقد نہ ہوا ہو۔ اگر منعقد ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد نماز جمعہ کا پڑھنا درست نہیں ہے، نماز جمعہ باطل ہے۔ لہذا علماء عامہ میں سے ہماری اس شرط کے موافق علماء شافعیہ بھی ہمارے موافق ہیں، تو اس شرط کا لحاظ کرنا ضروری ہے، جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اہم نکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کتنے افراد ہوں کہ جن کے اکٹھا ہو جانے کے بعد نماز جمعہ شروع کی جا سکتی ہے۔ تو عام جو شرط ہے سید علی حسینی سستانی دامہ ظلہ کے نزدیک خاص طور پر کم از کم 5 افراد اگر جمع ہو جائیں تو نماز جمعہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ شرط جو ہے افراد والی، یعنی 5 کا ہونا، یہ بھی صرف ہمارے ہاں نہیں ہے بلکہ دوسرے فرق کے نزدیک بھی یہ شرط ہے۔ ہاں افراد کے لحاظ سے کمی بیشی ہے، مثلا یہ کہ امام ابو حنیفہ یا امام محمد جو ہیں، ان کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، ان کے نزدیک 3 اگر آدمی جمع ہو جائیں تو نماز جمعہ منعقد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مالکیہ، امام مالک کے ماننے والے، ان کے نزدیک کم از کم 12 بندوں کا جمع ہونا ضروری ہے، مگر امام احمد ابن حنبل، حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک 40 لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے، اور لوگوں سے مراد مرد ہیں۔ ہر صورت میں مرد مراد ہیں کہ جب اتنی تعداد میں مرد اکٹھے ہو جائیں گے تو تب نماز جمعہ منعقد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو عام طور پر تقلید ہے یا شرط ہے وہ ہے 5 افراد کی۔ اگر 5 افراد جمع ہو جائیں تو نماز جمعہ تب شروع کیا جا سکتا ہے، اگر 4 افراد ہوں تو نماز جمعہ منعقد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بھی نماز جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور ان شرائط کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی۔ اگر ان شرائط کی طرف توجہ نہیں دی گئی، نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ نماز جمعہ کی صحت کے لیے ان شرائط کا پورا کرنا لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔